بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر توکل کرنے لگو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جانے لگے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی۔ اس حدیث میں توکل کا اعلیٰ معیار بیان کیا گیا ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کیا جائے، اس سے خیر کی امید رکھی جائے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو صرف اسی سے طلب کی جائے، کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کوئی چیز حاصل نہ ہو پائے تو اس پر صبر کیا جائے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھی جائے۔ توکل یہ ہے کہ تمام دنیاوی اسباب اختیار کیے جائیں، پوری جد و جہد کی جائے، کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بخوبی سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقلھا وتوکل، نہیں، تم اونٹ کو پہلے باندھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی تمام اسباب و ذرائع اختیار کرے، اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اس سے کامیابی کی امید رکھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو تو توکل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج ہی نہ کرائے اور اس کے بغیر ہی یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا، بلکہ توکل یہ ہے کہ آدمی حتی الامکان علاج معالجہ کی تمام ممکنہ تدابیر اختیار کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھے۔ اس بات کو ایک حدیث میں بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء بما يشاء۔ دوا استعمال کرنا، علاج معالجہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے۔ انسان جو دوا استعمال کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس دوا سے کس شخص کو فائدہ ہو جائے اور کتنا ہو جائے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب سفر حج کے لیے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ زاد راہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں، زاد راہ لے کر چلنا یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بغیر زاد راہ کے نکلتے تھے، جو کچھ تھوڑا بہت سامان ان کے پاس ہوتا تھا جلد ہی خرچ ہو جاتا تھا۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کے پاس جب زاد راہ ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ان سے مانگتے، اپنے کھانے پینے کے لیے مختلف ضروریات کی چیزیں ان سے مانگتے تھے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا
فإن خیر الزاد التقوی، لوگوں سفر حج کے لیے زاد راہ اختیار کرو، سامان سفر اپنے ساتھ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ توکل اور تدبیر دین میں دونوں مطلوب ہیں، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو شخص دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد نہیں ہے، بلکہ تمام تر دنیاوی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں توکل اور تدبیر کے درمیان توازن کا اظہار ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ جنگی تیاریوں اور آلات حرب میں بھی دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مشرکین کے پاس اونٹ، گھوڑے، تیر، تلوار اور دوسرے جنگی وسائل کی فراوانی تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں کم تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے جو کچھ بن پڑا انہوں نے ان چیزوں کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ہدایت پر صحابہ کرام نے تمام جنگی تدابیر اختیار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ پر ابھارا، اور تمام تر تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور آپ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد، اے اللہ اگر مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ آج شکست کھا گیا تو روئے زمین پر آئندہ کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا سن لی، مسلم لشکر کو کامیابی حاصل ہوئی اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے تمام تر دنیاوی اسباب اختیار کیے، صحابہ کرام کو بھی تمام تر اسباب اختیار کرنے کی تلقین کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اپنا تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور اس سے دعا کی کہ دنیا میں جو کچھ تدابیر اختیار کرنی ممکن تھی وہ ہم نے کر لی ہے، اے اللہ تعالیٰ اب یہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تو ہی ہمیں کامیابی بخش سکتا ہے۔ آج کل توکل کا بڑا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، توکل کو اسباب کی فراہمی کے منافی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ توکل یہ ہے کہ پہلے اسباب فراہم کیے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے اور اس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔